آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے اور بینظیر بھٹو شہید کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کی۔ بتائیں گے ان کی سیاسی اور ذاتی زندگی کے اہم پہلوؤں کو، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی سیاست میں انٹری کیسے ہوئی۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بلاول بھٹو زرداری 21 ستمبر 1988 کو کراچی کے لیڈی ڈفرن اسپتال میں سابق وزیر اعظم پاکستان بینظیر بھٹو اور ان کے شوہر صدر آصف علی زرداری کے ہاں پیدا ہوئے۔ بلاول بھٹو کا تعلق ماں کی نسبت سے پاکستان کے ممتاز سیاسی گھرانے بھٹو خاندان سے ہے اور وہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری کے بیٹے اور سابق صدر وزیر اعظم اور معروف سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے نواسے ہیں۔ ان کے دادا حاکم علی زرداری سیاستدان اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ اپنی والدہ کی جانب سے وہ مرتضی بھٹو اور شاہنواز بھٹو کے بھانجے ہیں اور ان کے والد کی طرف سے ان کی پھپھیاں یعنی سیاستدان عذرا پیچوہو اور فریال تالپور ہیں۔ مرتضی بھٹو کی بیوہ اور سیاستدان غنوہ بھٹو ان کی ممانی ہیں۔ مصنفہ فاطمہ بھٹو اور سین فرانسسکو سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ان کے کزنز ہیں۔ ماں کی نسبت سے بلاول بھٹو کا تعلق سندھی اور کرد نسل سے ہے، جبکہ ان کے والد کی نسبت سے وہ بلوچ نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ابتدائی تعلیم کراچی کے گرامر اسکول اور اسلام آباد کے فروبلز انٹرنیشنل اسکول سے حاصل کی، جس کے بعد وہ 1999 میں اپنی والدہ کے ہمراہ دبئی چلے گئے۔ دبئی منتقل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم راشد پبلک اسکول دبئی میں جاری رکھی، جہاں وہ اسٹوڈنٹ کونسل کے نائب چیئرمین بھی رہے ہیں۔ راشد پبلک اسکول کا شمار دبئی کے بہترین اسکولز میں ہوتا ہے۔ 1999 میں اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو کی خود ساختہ جلاوطنی کے وقت وہ ان کے ساتھی بیرون ملک چلے گئے تھے۔ سال 2007 میں بلاول بھٹو نے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سب سے اہم کالج کریسنٹ چرچ میں داخلہ لیا۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے BA آنرز کی سند جدید تاریخ اور سیاست کے شعبے میں حاصل کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ خان لیاقت علی خان، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی والدہ شہید بینظیر بھٹو اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری یہاں بھی طلباء یونین میں سرگرم رہے۔ 2010 میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ بلاول بھٹو کی والدہ بینظیر بھٹو 2007 میں جلاوطنی ختم کر کے پاکستان پہنچی تو پہلے 18 اکتوبر کو استقبالی جلوس میں دھماکے ہوئے، جن میں سینکڑوں افراد جمع ہوئے۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر جان لیوا حملے میں عوام کی محبوب قائد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں تو بلاول بھٹو زرداری نے 2012 میں باقاعدہ طور پر کراچی کے ایک بہت بڑے جلسے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، تاہم وہ 30 دسمبر 2007 کو 19 سال کی عمر میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین مقرر ہو گئے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ سال 2015 میں آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے اہم اختیارات ان کے حوالے کیے، لیکن پارلیمان کا رکن بننے کے لیے کم از کم عمر 25 سال تھی۔ اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے 2013 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ اس طرح 28 جون 2018 کو بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی 2018 کے عام انتخابات کے لیے اپنا انتخابی منشور جاری کرنے والی پہلی سیاسی جماعت بن گئی۔ یہ پارٹی کا 10واں منشور تھا اور اس کا عنوان تھا بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ منشور کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اگر موقع ملا تو پارٹی غربت کے خاتمے کے پروگرام پر عمل درآمد پر توجہ دے گی۔ 25 جولائی 2018 کو ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کی قیادت میں انتخابات میں حصہ لیا اور سندھ میں سب سے بڑی جماعت اور پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ بلاول بھٹو زرداری سال 2024 کے الیکشن میں مسلسل دوسری بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 194 لاڑکانہ سے بلاول بھٹو زرداری نے کامیابی حاصل کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سیاست میں اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے وہ ملک کے اگلے وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ دوستوں نے ویڈیو کے حوالے سے کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔